ورتل القرآن ترتیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر وبا، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. تو جیسا کہ ہم نے جی بچوں، جس طرح آپ نے الحمدللہ مجھے پتا چلا آپ نے پچھلا سبق بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا ہے اور اس کو سنا بھی ہے، یاد بھی کیا ہے. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے سبق نمبر 2. تو اس میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مخارج الحروف کا. میں آپ کو پورا مکمل پیج سکھاؤں گی. اس کو آپ نے بار بار پھر پڑھنا ہے، بار بار سننا ہے، بار بار یاد کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. اور اس میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور اس کے بعد نمبر 3 پر جاگنے کی دعا آج میں نے آپ کو یاد کروانی ہے. چونکہ ہماری زندگی کا دن جو شروع ہوتا ہے وہ صبح جاگنے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میں نے آج جاگنے کی دعا سے ابتدا کی ہے. تو ہم سب سے پہلے جاگنے کی دعا یاد کریں گے، کیونکہ بیچ میں جمعہ آ رہا ہے، ایک آپ کی چھٹی ہے، تو اس میں یہ تھوڑی سی لمبی ہے دعا، تو آپ نے جاگنے کی دعا اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. انشاءاللہ سیٹرڈے کو پھر آپ کو نیا سبق ملے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں جی، جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے الحمدللہ پچھلے سبق میں نے یہ پہلی لائن پڑھائی تھی آپ کو مخارج کی. اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ مخارج کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع مخارج ہے. جہاں سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے آپ نے پچھلے سبق میں حمزہ ہا، آج میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا حلق کے سب سے آخری حصے سے، جو سب سے نیچے والا حصہ ہے، وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. پھر عین ہا، عین ہا گلے کے درمیان کے حصے سے عین ہا ادا ہوں گے. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں کون کون سے حروف؟ عین ہا، عین ہا. گلے کے درمیان والے حصے پر اپنی انگلی رکھیں اور پھر ادا کریں عین ہا. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عین ہا کا مخرج جو ہے اس کی کون سی جگہ ہے. غین خا، یہ حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جس کو ابتدائی حصہ کہتے ہیں، وہاں سے غین خا ادا ہوتے ہیں، غین خا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے قاف کیف. قاف بالکل زبان کی جڑ سے ادا ہوگا قاف. جب زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگے گی تو قاف ادا ہوگا. آپ سب بولیں گے قاف قاف. اس کے بعد زبان کی جڑ سے تھوڑا سا پیچھے منہ کی جانب، وہاں سے ادا ہوگا کیف کیف. قاف کیف، یہ دونوں زبان کی جڑ اور تالو کے ملنے سے قاف کیف ادا ہوتے ہیں. اس کی خوب پریکٹس کیجئے گا. قاف کیف. ٹھیک ہے؟ اب ہے زبان کا درمیان والا جو حصہ ہے، وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے، جیم شین یا. زبان کا درمیان والا حصہ جب اوپر تالو سے لگے گا، اوپر تالو سے ٹچ ہوگا تو ادا ہوں گے جیم شین یا. جب ہم ان کو پڑھیں گے اج، اش، آئی یا آئی، تو ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو سے ٹکرا رہا ہے اور اس کے مخرج کی ادائیگی ہو رہی ہے. پھر آپ لوگ ایک دفعہ بولیے گا جیم شین یا. ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ہے ضاد. ضاد زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ جب اوپر والی داڑوں کی جڑوں سے لگے تو ادا ہوگا ضاد. ضاد. ٹھیک ہے، ضاد. اس کے بعد اسی کے قریب ترین کے حرف لام، نون، را. جب زبان کا جو کروٹ ہے اس کا جو آگے کی طرف، جب زبان کی نوک کی طرف تھوڑا سا کروٹ سے زبان کے درمیان سے تھوڑا سا پیچھے نوک کی طرف آئیں گے تو وہ والا حصہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ٹکرائے گا تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. لام، نون، را. لام، نون، را. لام، نون، را. جب اس کو پڑھیں گے ال تو زبان وہاں پر ٹکرا رہی ہے، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے جڑ سے جا کے لگ رہا ہے، مسوڑوں سے لگ رہا ہے. ال. اسی طرح ان، ار. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہے زبان کی نوک جب سامنے والے 2 دانت جو بڑے والے دانت ہیں اندر کی طرف ان کی جڑ سے جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. طا، دال، تا. طا، دال، تا. طا، دال، تا. ان کو بھی اس طرح پڑھیں گے ات، اد، ات. تو زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے 2 دانتوں کے جڑ سے ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے، طا، دال، تا. آگے ہیں ظا، ذال، ثا. زبان کی نوک کو سامنے والے بڑے جو 2 دانت ہیں ان کے سرے سے لگائیں گے تو ادا ہوں گے یہ 3 حروف ظا، ذال، ثا. از، از، اس. از، از، اس. ظا، ذال، ثا. صاد، زا، سین. جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے 2 دانت اور نیچے والے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے زبان کی نوک لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. صاد، زا، سین. صاد، زا، سین. صاد، زا، سین. بچوں آپ لوگوں نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، صاد، صاد اس کی سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، جب ہم سا پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. جب ہم زا پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. رال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، صاد، زا، سین. پھر اس کے بعد ہے فا. فا زبان اوپر والے سامنے والے 2 دانت جب نیچے والے ہونٹ کی گیلی جگہ پر لگیں گے تو فا ادا ہوگا. فا ہونٹوں کی گیلی جگہ سے، گیلی جگہ پر سامنے والے 2 دانت گیلی جگہ پر ٹکیں گے تو ادا ہوگا فا. اف، 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 اف. فا کا مخرج یہ ہے. اس کے بعد ہے با. جب دونوں ہونٹوں کی گیلی جگہ آپس میں ملے گی تو ادا ہوگا با. با، با. اب آگے ہے میم. جب دونوں ہونٹوں کی خشکی والی جگہ آپس میں ملے گی تو ادا ہوگا میم. میم.
دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو ملانے سے میم ادا ہوگا. جیسے ام. آگے ہے واو. دونوں ہونٹوں کو اس طرح سے گول کریں گے کہ بالکل ایک تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ باقی رہ جائے. پورے ہونٹ سائڈوں سے مل جائیں گے, درمیان میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ خالی رہ جائے گی, تو ادا ہوگا واو. واو کیا ہوگا؟ واو. او او ایو او. ٹھیک ہے. الف, منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے خالی الف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. جیسا کہ حمزہ جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے, لیکن یہ الف جو ہے جب تک یہ خالی ہوتا ہے یہ الف ہوتا ہے اور منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. لیکن جب اس پر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے, پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, آپ نے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے مجھے جو ہے جہاں پر کامنٹ کرتے ہیں وہاں پر کامنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس کی کتنی پریکٹس کی ہے اور کتنی ہو گئی ہے, کس حد تک ہو گئی ہے اور کس حد تک ابھی باقی ہے. آپ نے اس پیج کو نہیں چھوڑنا, اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہے, بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے. جب آپ اس پورے پیج کی پریکٹس کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی آوازیں بہت اچھے سے نکلنی شروع ہو جائیں گی, اور پھر آپ قرآن کے حروف کی ادائیگی میں آپ ماہر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اس پیج کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اپنے دوسرے حصہ حفظ کی طرف. آج آپ دیکھیں حفظ میں آپ کو کیا پڑھا رہی ہوں. جی بچوں, اب حفظ میں انشاءاللہ ہم لوگ آج سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. جیسا کہ پچھلے سبق میں نے سورۃ الکوثر اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کروائی تھی, اور آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کر لیا, اور بچوں نے اپنی امیوں کو سنا بھی لیا. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو یاد کیا ہے. صحیح مخارج کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے, اور جب آپ نماز پڑھیں تو آپ نے نماز کے اندر اس کو یاد کرنا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص. ہم سورۃ الاخلاص کو اب پڑھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے بچوں سورۃ الاخلاص آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے تو ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. یا آپ نے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, پر کر کے پڑھنا ہے. قل قل. پھر ہا کو جس طرح میں نے بتایا اقصی حلق سے اس کی آواز نکلے گی, گلے کے آخری حصے سے. هو اللہ, لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. پھر احد, ہا وسط حلق سے گلے کے درمیان سے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. پھر آگے اللہ الصمد. اللہ, یہاں بھی ہم نے اللہ کو پر پڑھا, موٹا پڑھا, یہاں بھی ہم اللہ کو موٹا پڑھیں گے. اللہ الصمد. اور یہ یہاں پر دال پہ قلقلہ, قلقلہ کیسے پڑھیں گے؟ احد, دال کے اوپر ایک آواز پیدا ہوگی. اسی طرح اللہ الصمد. پھر آگے لم یلد, میرے ساتھ پڑھیں آپ لوگ. لم یلد, لم یلد. نہ لام کو لمبا کرنا ہے نہ یا کو لمبا کرنا ہے. لم یلد, لم یالد غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لم یلد. ولم یولد. پھر سے پڑھیں, ولم یولد. ایک بار پھر پڑھیں گے,
वलम यूलद वलम यकुल लहू, ये उल्टा पेश जो है वाव मद्दा के बराबर होता है। उल्टा पेश का मतलब होता है हमने इसको थोड़ा सा खींचना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, वन के बाद गुन्ना नहीं करना, कुफुवन गलत है ये, ठीक है। कुफुवन अहद, वन के बाद फौरन आ बोल लेना है। फिर से पढ़ेंगे, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हम पढ़ेंगे तरतीब से, ठीक है, बगैर रुके। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रेड कलर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सब जगहों पर हमने कलकला करना है। दाल, जहां पर दाल आ रहा है वहां हम कलकला करेंगे, ठीक है बच्चों। आपने प्यारी आवाज में इसी तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है, और याद करके फिर आपने अपने अपने नाम लिख के मुझे कमेंट में बताना है कि मेरा ये नाम है और मैंने अच्छे तरीके से सूरतुल इखलास को याद कर लिया है, और इसको मैंने अच्छे तरीके से अब नमाज में भी पढ़ना शुरू कर दिया है, और मैंने हर जगह पे दाल दाल पर कलकला भी किया है। ठीक है बच्चों, आप लोग बताएंगे ना? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ये नींद से बेदार होने की दुआ। हमने पिछले सबक में मैंने आपको एक छोटी सी हदीस पढ़ाई थी, जिसको अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि चूंकि ये भी हदीस ही है तो वो भी हदीस ही थी। वो हदीस थी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके पास कोई भी मेरी बात पहुंचे तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ। तो बेटा ये भी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी सुबह आंख खुले, आप सुबह उठें, तो आप सबसे पहले ये दुआ पढ़ें। जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो फिर अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। चूंकि मैंने दुआओं का जो सिलसिला शुरू किया है वो मैंने सुबह से शुरू किया है कि सुबह उठते ही हम ये दुआ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वॉशरूम जाएंगे, उसकी दुआ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, फिर हम वो दुआ पढ़ेंगे, फिर नाश्ते के बाद की दुआ पढ़ेंगे, फिर घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो फिर घर से निकलने की दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर तरतीब वाइज हम दुआएं पढ़ेंगे। तो ये वाली दुआ जो है आज हम अपने सबक में इस दुआ को अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो ये है, आप लोग सब मेरे साथ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, फिर से बोलें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। फिर से हम पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। सारे बच्चे याद कर रहे हैं? शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अहयाना बअद, आइन को गले से निकालेंगे, बअद मा अमातना, मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ठीक है बच्चों, एक दफा फिर पढ़ लें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये आप लोगों ने कब पढ़नी है? जब आप लोगों ने सुबह जागना है, नींद से बेदार होना है, तो आपने क्या कहना है? अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लज़ी वो जात पाक,
شکر ہے اس اللہ کا، اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جگایا، مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنا، میرے مرنے کے بعد، یعنی میرے سونے کے بعد مجھے دوبارہ جگایا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر ہم نے اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے کامنٹ میں اچھے طریقے سے آپ لوگ اپنے کامنٹ میں اپنا نام لکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ میں نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہے۔ اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ جیسے کہ جن بچوں نے پہلے سبق پر سبسکرائب کر لیا تھا، آج ڈائریکٹ ان کے پاس یہ سبق پہنچ گیا ہے، ان کو اسی طرح آپ لوگ بھی، انہوں نے پچھلا بھی سبق یاد کیا اور آج کا سبق بھی انہوں نے یاد کر لیا، ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے پڑھ لیا۔ تو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا سبق جو ہے وہ ترتیب سے آپ کو پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اللہ حافظ، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔